آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے غزہ کی سرزمین پر، فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی. دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے. تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو، بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو. یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے. نصرت الہی آتی ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو؟ بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو جن سے تمہارا مقابلہ ہے. ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی. ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے. یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا. جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے. جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے، بند کر دیے گئے. کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ بالکل حق. تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو، ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے. ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے. سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو. اور وہاں تو بچے، مرد تو مرد، عورتیں. آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا، میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں. سلام ان بہنوں کو. آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے. تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے، مال و دولت بے پناہ ہے، کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، سب رکھ کر کے تم عورتوں کو آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں. یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. تو دوستو آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے کیا بولے ہیں. غزہ فلسطین کے جو کئی ہزار بچے شہید ہو گئے ہیں. دوستو سلطان اسلامک دیش ہونے کے باوجود بھی کوئی دیش آگے کیوں نہیں بڑھے؟ مفتی سلمان اظہری کے زبانی سنتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا. تو دوستو مفتی سلمان اظہری کے زبانی سے سنتے ہیں اور ویڈیو کو پوری دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دوسرا غالب آ ہی نہیں سکتا. بے شک. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں. فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے. کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی. اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ بالکل ہوتی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے.
بے شک سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے. تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ہی آ جائے؟ آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، نام ایسا نہیں ہوتا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے باہر، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی. کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان. کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں. اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے. اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی. اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے. ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانے جائیں گی. اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا. کفار و مشرکین کے تو بتایا کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں. لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3 ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا. جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹ دکھا کر جو نکل چکے. دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ. ایک بہت سخت سٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں. دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3 1/3 حصہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائیں گے. سوچو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے. بچے کتنے ہیں؟ 1/3. لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے. یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے، 1 پارٹ بچا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری 1/3 حصے کو فتح مبین عطا فرمائے گا. فتح تو ہے ان کی، فتح ہوگی ان کی، لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ آخر کا 1/3 حصہ ہوگا. اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے، مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے، تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی. کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا، اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا. یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، دامن چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے. یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیزوں. انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے. وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے. میری جماعت میں 100 لوگ تھے، 90 تو بھاگ رہے ہیں، 10 کیا کریں گے؟ اس کا
अंदर से जो अज़्म था, हौसला था, वो डावाडोल होने लग जाता है। अपनों का छोड़ना ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वो किसी भी मैदान में आप देख लें, किसी भी मैदान में अपने लोग अगर छोड़ देते हैं तो ये उसके लिए आजमाइश है बहुत बड़ी। और दूसरी आजमाइश तो ये है, बच्चे आधे थे, उसमें से तो आधे इंतकाल कर गए। कभी मेरा अजीज दोस्त, कभी मेरा अजीज मशवरा देने वाला मुशीर, कभी बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करने वाला, ऐसे लोग जब इंतकाल करने लग जाएं तब फिर आदमी फिर टूट जाता है। कुछ तो भाग गए और कुछ तो कत्ल हो गए। मैं क्या करूं मेरे अजीजों? जो आखिर में बचने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मामूली नहीं है, वो अल्लाह की जात पर सबसे ज्यादा तवक्कुल करने वाले लोग हैं। उनको कोई चीज हटा नहीं सकती। अपनों की बेवफाई भी उनके कदमों में लर्जा नहीं लाती, और अपनों का इंतकाल हो जाना भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ता। तभी जाकर के अल्लाह ताला उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाता है। और ये चीज मलहमतुल कुबरा में देखी जाने वाली थी, देखी जाने वाली थी, जो कयामत के करीब होने वाली जंग है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमने अपनी आंखों से यह मुशाहिदा किया है गज्जा की सरजमीन पर, फिलिस्तीन में 15 महीने के बाद आज सहयूनी हुकूमतें और यहूदी गासिब हुकूमतें सुलह करने पर और एग्रीमेंट करने पर मजबूर हो गई। दुनिया इनके मुंह पर थूक रही है। तुम 50,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करके सिर्फ 200 लोगों को छुड़ाने के लिए आज भी फतह का जश्न मना नहीं पा रहे हो, बल्कि फिर झुक करके इनके साथ मुआहिदा एग्रीमेंट करने पर मजबूर हो। ये फतह उन बच्चों की नहीं है तो और क्या है, उन मजलूमों की नहीं है तो और क्या है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़े तक नहीं रह गए, उनके इलाज मुआलजे के लिए दवाइयां नहीं रह गई। लेकिन आज़म और हौसला ऐसा है कि अल्लाह अभी हमारे साथ। मेरे अजीजों, उनके तवक्कुल और उनके आज़म के मुतालिक ये सिर्फ और सिर्फ अखबार की बातें नहीं है, सोशल मीडिया की बातें नहीं है। मुखबिर सादिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बशारत दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिमश्क में, दिमश्क के अबवाब या फिर बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वालों में एक जमात हमेशा क़यामत तक ऐसी रहेगी जो हक के लिए लड़ती रहेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हक के लिए वो लड़ती रहेगी, क़यामत तक एक जमात होगी। और उनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं कि उन ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम, उनको धोखा देने वालों का धोखा उन पर कुछ असर नहीं करेगा, नहीं करेगा। या फिर उनको छोड़ देने वाले या उनकी बात नहीं करने वाले, ये सब चीजें उनको कुछ भी जरर नहीं पहुंचाएंगी। मैं इससे कबल इसी मस्जिद में आपके पास इस हदीस को दोहरा चुका हूं, बयान कर चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धोखा देने वालों की धोखाधड़ी उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप हो सकता है सवाल करें, इमारतें टूटकर राख में बदल गई, हजारों बच्चे कब्रों में सो गए, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कितनों के घर उजाड़े गए, कितनों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। बमबारी में वहां पर कौन सही सलामत रहा? 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए। और मौलाना आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया हदीस में उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं है तो और क्या है? हो सकता है आपके जहन में सवाल गर्दिश कर रहा हो, आप बार बार ये सोच रहे होंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको कोई चीज नुकसान नहीं देगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना तो बिगड़ चुका, पूरा राख में बदल गए, इलाज कराने के लिए दवाई तक नहीं है, तो फिर क्या? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको जरर नहीं होगा। फिर ये सारी तकलीफें और ये जरर क्या है? मैं बताता हूं मेरे अजीजों, जिस्म का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। ये नुकसानात मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखते। अगर ईमान सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके साथ रखा है, उनका ईमान महफूज है, ईमान मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारे नुकसानात कुछ माने नहीं रखते। इसलिए कि ये तकलीफें, ये जो सारी मुसीबतें आई हैं, इस पर तो अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा फरमाया है, अजर अजीम का वादा फरमाया है। हाँ, अगर ईमान ही चला जाता तो फिर कौन सी जन्नत मिलती, कौन सी खुशबू जन्नत पाते? कुछ नहीं होता। ईमान सलामत है, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में भी अल्लाह सुरखरुई अता फरमाएगा।
ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم پاور ہیں، لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے۔ سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو، اور وہاں تو بچے، مرد تو مرد، عورتیں، آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں۔ سلام ان بہنوں کو۔ آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے۔ تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے، مال و دولت بے پناہ ہے، کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، سب رکھ کر کے تم عورتوں کو آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں۔ یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، نصرت الہی آتی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھوڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو؟ بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی۔ جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی۔ بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزو، اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں۔ وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں، اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں۔ وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں، جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزو، ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا، وہ کس پلٹی میں، کس کھائی میں جا کر کے گریں گے۔ اندازہ کرو، ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو سراہتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، وہ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے ہیں، اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے، نہ ہمارے پڑوسی ملک سے، نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے، ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے ہے۔ اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو، یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں، ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے۔ یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا، جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے۔ جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے، بند کر دیے گئے۔ کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو، ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیسی بات ہے میرے عزیزو، ہم جس دنیا میں جی رہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ تمہارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے، باقی کوئی چیز، کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی۔
وہ قوت ایمانی ہے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی، وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی، وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے، وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ آج مومنو، آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں 8 مہینے تک میں اسٹرگل کرتا رہا، پل پل دیکھتا رہا، اور ایسی زمین پر مجھے لٹایا جاتا جہاں فرشی بھی نہیں ہے، پتھروں کی زمین پر لیٹ لیٹ کر کے ہماری کمر ٹوٹنے پر آتی۔ اس وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے، یہ سورس بھی لگا دیا ہے، ہر طرف دیکھتا رہا، آخر میں پھر یقین ہوا مدد کہیں سے نہیں، میرے پروردگار سے ہی آئے گی۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے مومنوں کی، بس یہ ہے کہ صبر ضروری ہے اور تھوڑی مصیبت اٹھانا ضروری ہے، اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اپنی قربانیاں دو اور قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، رنگ لائیں گی، ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی، ان بچوں کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی جو 40,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، وہ رنگ لائے گی۔ فتح بیت المقدس کے لیے ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں ایک عظیم باب بن کر کے نکلیں گی، ایک عظیم دروازہ بن کر کے نکلیں گی۔ آپ انتظار کرنا، وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور صرف پرچم اسلام لہرائے گا، وہ دن آئے گا، یہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی میرے عزیزوں۔ اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، آپ لوگ ڈرتے ہوں گے، مولانا پھر سے یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں، ان کو برا لگے گا، ان کو برا لگے گا، بہتوں کو برا لگے گا، یہ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، اللہ کا چراغ یہ قرآن ہے، اللہ کا چراغ رسول پاک کی ذات ہے، اور ظالم یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے، اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا، اگرچہ کافروں یہ بات ناپسند کرتے ہوں، اگرچہ مشرک یہ بات ناپسند کرتے ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، یہ بات تو بری لگے گی ہی۔ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہونے والا ہے جو قرآن نے کہا۔ یاد رکھو، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے رب کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ جو قرآن نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اسی پر ایمان ہم سب مومنوں کی شان ہے، ہم سب مومنوں کی شان ہے۔ بس آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے، آؤ ان برائیوں کی وادیوں سے جس میں پڑے ہوئے ہو، نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، تمہاری نمازوں کا حساب کر لو، تمہارے اپنے اعمال کا حساب کر لو۔ اللہ کی مدد کو پکارتے ہو تو یقیناً اپنے چہرے صاف تو کر لو، اپنے دلوں کو پاک تو کر لو، اپنے اعمال، اپنی پیشانیوں کو مسجدوں کے سجدوں سے سجا تو لو۔ پھر مانگنے میں تمہیں ایک مزہ بھی آئے، ایک لطف بھی آئے، رحمان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو لطف بھی آئے، اپنے لیے بھی اور مظلومین کے لیے بھی مانگنے میں مزہ تو آئے۔ لیکن جب آج ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ دل میں بات آتی ہے، فجر تو قضا کر کے سویا تھا، عشاء تو پڑھا نہیں تھا، اور میرے حالات یہ ہیں، حرام کھایا ہوا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، ان تمام معاملات کو لے کر کس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو میرے عزیزوں، جب صاف ستھرے ہو جاؤ تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، صاف پیالہ لے کر کے آؤ گے تو دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور مٹھائی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن پیالے میں ہی کیچڑ بھر کر کے لاؤ تو دودھ دینے والا کیا اس میں دودھ ڈالے اور مٹھائی دینے والا کیا اس میں مٹھائی ڈالے؟ یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اپنے پاک دلوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو فوراً تمہارے لیے مدد بھی آ جائے، فوراً مدد بھی آ جائے۔ اللہ کریم ان غزہ کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی فتح کو سدا قائم و دائم رکھے، اور ان کے ٹوٹے پھوٹے بکھرے گھروں کو اللہ تعالیٰ پھر سے آبادی عطا فرمائے، ان کے کمزوروں کو مولا طاقت و قوت عطا فرمائے، ان کے شہیدوں کو مولا اجر عظیم نصیب فرمائے، ان کی بیواؤں کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے یتیموں کو مولا طاقت و قوت عطا کرے، ان کی مسجدوں کی آواز اور ان کی گونج کو مولا پھر سے بلندی عطا فرمائے، اور ان کے صبر اور ان کے استقامت اور ان
کے حوصلے کو مولا پورے دنیا کے مومنین کے دلوں میں قائم عطا فرمائے. ان کے ہر طرح کے حوصلے، ان کے صبر اور ان کے مجاہدانہ استقلال کو مولا ہم سب کے لیے ذریعے نجات عطا فرمائے. ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سبق آموز حکایت عطا فرمائے. مولا کریم تیرے دربار میں دعا ہے ہم سب کو بزدلوں کی جماعت سے نجات عطا فرما. مولا ہم کو منافقین اور مشرکین اور کافرین کے وسوسوں اور ان کے تمام فتن و شرور سے محفوظ فرما دے. ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا، فتنوں کے فتنے سے بچا، شرین کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، جلنے والوں کی جلن سے محفوظ فرما. خدایا قدیر و جبار آخری سانس تک ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما دے. تو اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.